بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف، یہ سورہ کہف ہیں۔ سورہ کہف سورہ کہف ورس 79 and 80۔ سورہ کہف کے آیت نمبر 79 اور 80 کا ترجمہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ حسبا۔ As for the ship, it belonged to some poor people working at sea, so I intended to damage it, for there was a tyrant king ahead of them who seized every good ship by force. اب یہ حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ میں نے کشتی کو کیوں توڑا۔ اما السفینہ تو اور وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین وہ غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر جو سمندر میں کام کرتے تھے، فاردت تو میں نے ارادہ کیا، ان اعیبہا کہ میں اس میں نقص پیدا کروں، وکان وراءہم اور اس کے پیچھے آ رہا تھا، ملکن ایک بادشاہ، یأخذ کل سفینۃ حسبا کہ اس ہر ایک کشتی کو، ہر ایک ٹھیک کشتی کو زبردستی اٹھا رہے تھے۔ تو یہ اب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ جو کشتی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی، تو میں نے اس میں نقص اس لیے پیدا کیا کہ پیچھے سے ایک بادشاہ آ رہا تھا اور وہ ہر کشتی کو اٹھا رہے تھے جو ٹھیک ہو، تو میں نے اس میں نقص پیدا کیا تاکہ وہ ان غریب لوگوں کی جو کشتی ہے وہ نہ اٹھائے، اور بعد میں وہ چھوٹی سی نقص تھی، وہ غریب لوگ وہ ٹھیک کر سکتے تھے، تو میں نے وہ کشتی اصل میں بچائی۔ تو یہ اب حضر علیہ السلام فیوچر میں دیکھ رہے تھے کہ ایک بادشاہ آئے گا اور وہ کشتیاں اٹھائے گا، تو میں یہ اس میں کچھ نقص پیدا کروں تاکہ وہ بادشاہ اس کو نہ اٹھا سکے۔ تو وہ فیوچر میں جو ان لوگوں کے ساتھ برا ہونے والا تھا، اس کی کشتی مطلب یہ اٹھا دیتے اگر کشتی میں نقص نہ ہوتا تو اس نے کشتی میں نقص پیدا کیا اور وہ اس بادشاہ سے بچایا کشتی کہ وہ اس کو نہ اٹھائے۔ تو یہ اب اصل میں خضر علیہ السلام فیوچر میں دیکھ رہے تھے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اور وہ حال میں پریزنٹ میں ان چیزوں کو ٹھیک کر رہے تھے تاکہ فیوچر میں وہ کام جو خراب ہونے والا ہے وہ ٹھیک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی نہ اٹھائے، یہ غریب لوگوں کی روزی روٹی کا سوال تھا، وہ اس سے مزدوری کر رہے تھے سمندر میں، تو اس لیے انہوں نے سفینہ جو تھا وہ کشتی بچایا، نقص پیدا کیا، وہ بادشاہ سے بچایا کہ وہ اس کو نہ لے جائے۔ تو یہ ایک ہی ایکسپلینیشن ہو گئی۔ پھر وہ دوسرا جو بچہ مارا تھا ان کا ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اما غلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ And as for the boy, his parents were true believers, and we feared that he would pressure them into defiance and disbelief. وَأَمَّا غلام اور وہ جو بچہ تھا، فَكَانَ أَبْوَاهُ تو ان کے والدین مؤمنین سچے مسلمان تھے، سچے مومن تھے، فَخَشِينَا میں ڈر گیا، ہم ڈر گئے، أَيَّرْهِقَهُمَا کہ وہ مبتلا، یہ بچہ مبتلا نہ کرے دونوں کو، طغیاناً وکفرا سرکشی میں اور کفر میں۔ تو یہ اب حضر علیہ السلام
एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने बच्चे को क्यों मारा। उस उस बच्चे के वालिदैन थे, वो बहुत यानी बहुत सही ईमान वाले लोग थे। और ये जो बच्चा था, ये इससे बहुत प्यार कर रहे थे, और ये अज़ल में मतलब ये है कि एक अच्छा इंसान नहीं था। तो मुझे डर लग गया कि ये वालिदैन को गुमराह करेंगे, इसलिए मैंने उसको मारा। तो वालिदैन को गुमराही से बचाने के लिए मैंने बच्चे को मारा। और इसके बाद एक आयत है कि अल्लाह ताला इस बच्चे के एवज इन दोनों को बेहतर अजर देगा। तो वो मुफस्सिरीन लिखते हैं, और किताबों किताबों में भी हैं कि वो जो वालिदैन थे, मियाँ बीवी थी, उनके खानदान में फिर बहुत सारे पैगंबर आए, और यानी उनका उनकी एक बेटी हुई, और उनके खानदान में फिर आगे चलकर बहुत सारे पैगंबर और अच्छे लोग आए। तो मतलब ये है कि हिजर अलैहिस्सलाम को फ्यूचर को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने वो बच्चे को मारा था कि आगे चलकर फिर ये वालिदैन को गुमराह न करे, और इनके वालिदैन के अच्छा जो है फ्यूचर में बहुत अच्छा फ्यूचर है, इनके खानदान में बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं, इसलिए वो उनके वालिदैन को गुमराही से बचाने के लिए उन्होंने बच्चे को मारा था। तो अब ये हिजर अलैहिस्सलाम फ्यूचर में देख रहे थे, और फ्यूचर का काम प्रेजेंट में सही कर रहे थे। तो यहाँ देखिए फिर ये है कि रिलेटिविटी अप्लाइड है। रिलेटिविटी अप्लाइड, क्योंकि हिजर अलैहिस्सलाम फ्यूचर में देख रहे हैं, और फ्यूचर में काम खराब होने वाले हैं वो प्रेजेंट में ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ भी रिलेटिविटी जो है वो अप्लाइड है। ये दो आयतें इस वजह से हमने इस सीरीज में शामिल किए हैं। ओके, थैंक यू।